وكفى بالله شهيدا فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فجعل فيه أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک دا بڑا ہی احسان کہ اللہ پاک نے سانو سارے نو مسلمان بنایا. عقیدہ توحید و سنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. پیارے پیغمبر ہادی رہبر امام اعظم امام دین رحمت للعالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا. آج دا پروگرام تقریب اسناد و تقسیم انعامات 17 قصیدے اس جامعۃ الرحمانیہ اہل حدیث کے اندر جامعۃ الاسلامیہ 17 قصیدے اندر جس کے مدیر ماشاءاللہ استاد القراء استاد الحفاظ قاری سعید احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی. اللہ رب العالمین نے کلو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین استاد محترم دی عمر دے اندر برکت فرمائے اور انہاں دی اس علاقے دے اندر اس جگہ دیتے بیٹھ کے قرآن مقدس دی خدمت کرنا اللہ قبول فرمائے. میرے واجب الاحترام بھائیو، لمبی بات نہیں بلکہ انشاءاللہ تھوڑی بات ہوئے گی. اللہ دی توفیق دے نال قرآن مقدس دی سورت فرقان دی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے
اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے اللہ کی ذات، برکت والی ہے اللہ کی ذات جس نے نزل الفرقان، نازل کیتا فرقان نو۔ فرقان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دی کتاب قرآن مقدس کا ایک نام فرقان ہے۔ فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے آخر دے اندر مقصد بیان فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ اس کتاب کے ذریعے ساری کائنات نو ڈرایا جائے، ساری کائنات نو ڈراون والی کتاب کائنات کے اندر اگر موجود ہے تو واحد قرآن مقدس ہے۔ یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی، میری ذات کتنی برکت والی ہے۔ کتنی اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنی برکت والی ذات ہے جس دے ہاتھ دے اندر ساری کائنات کا نظام ہے، بادشاہی ہے۔ اور وہ ذات کیسی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ ذات تو اتنی برکت والی ہے کہ ہر چیز ہوتے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز ہوتے قدرت رکھن والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نو آ رہی سمجھ، پر مینوں نہیں آ رہی۔ تو انو آ رہی سمجھ؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسو جنوں جنوں سمجھ آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ بابا مینوں بڑی وقتی آمدی ہے، جی تینوں آمدی ہے نا تو مینوں بڑی وقتی آمدی۔ میں مولوی بھی ہاں تو وجہ شروع ہو جاؤں نا وہ تیری باسی ہو جاتی۔ ہاں میرے حال میں توجہ کر کے بیٹھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات کتنی برکت والی ہے جس دے یار سان کا کی پنگا ہے، جس دے قبضہ قدرت کے اندر ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ کتنی برکت والی ذات ہے جس ذات نے آسمان نو بنایا، اور کیسا آسمان بنایا کہ اس آسمان کے اندر کسی قسم کا کوئی برج نہیں ہے، بغیر تھمے تو اللہ پاک نے آسمان نو بنا دیتا۔ وجعل فیہا، کتنی برکت والی ذات ہے کہ جس ذات نے سراجا وقمرا منیرا، جس ذات نے سورج بھی بنا دیتا
اور جس ذات نے چند بھی بنا دیتا، ستارے بھی بنا دیتے، اس ساری دا سارا کائنات کا نظام چلاون والی ہستی وہ کیڑی ہستی ہے؟ بولو بولو بولو، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ اللہ کی توفیق دے نال 3:30 بجے جماعت بھی ہونی تے ادھا گھنٹہ ہے، ادھے گھنٹے دے وچ آپ بات ختم کرنی ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، یہ سارے دا سارا نظام کس ہستی کے ہاتھ دے اندر ہے؟ اس ہستی نو تبارک الذی، وہ ہستی برکت والی ہے۔ کائنات کے اندر بے شمار ہستیاں، یہ نبی دی ہستی ہے، یہ پیغمبر دی ہستی ہے، یہ پیر دی ہستی ہے، یہ فقیر دی ہستی ہے، یہ علامہ دی ہستی ہے، یہ فہامہ دی ہستی ہے، یہ سنی دی ہستی ہے، یہ وہابی دی ہستی ہے، یہ ایم ایل اے دی ہستی ہے، یہ ایم پی اے دی ہستی ہے، یہ فلاں ہستی ہے، فلاں ہستی ہے۔ ساری ہستیاں فان نے، لیکن اللہ دی ہستی فان نہیں ہے، بلکہ اللہ دی ہستی نو بقا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دے دے میں دلیل، تہاڈا موڈ ہوئے تا، بولو بولو، تہاڈا موڈ ہوئے تا دلیل دے دے میں کہ ایویں ٹردا رہواں دلیل تو بغیر ہی۔ دلیل اگر چاہیے تمہیں تو پھر چھوٹی جی سبحان اللہ ہی دے جی، نہیں کچھ چس دی سبحان اللہ دیو۔ سارے 17 کسی دے آم بھی تسی کھا گئے، مالٹے بھی تسی کھانے نا، اتنی نعمتاں کھا کے دے بندہ اللہ اکبر سبحان اللہ بھی نہ کہے، چس تا نہ آئی نا، اچھی دیو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ساری کائنات فان ہے، ہر کوئی تو فان ہے، ہر کسے دوتے فان والا ذکر ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میری ذات کی ہو جئی، فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری ذات نو بقائے، جسے وقت اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، جس ہستی نو بقائے، اللہ اکبر، اس ہستی نے کیا کیتا؟ نزل الفرقان، اس ہستی نے نازل کیتا فرقان نو۔ وہ ہستی کتنی ہے جس ہستی دے متعلق اللہ پاک خود اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ ساریاں تعریفاں اس ذات واسطے جیڑی ذات اللہ اکبر ساری کائنات نو، سارے جہاناں نو، انساناں نو، حیواناں نو، چرند نو، پرند نو، ہر ایک نو پالن والی جڑی ذات ہے، اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ساریاں تعریفاں اس ذات واسطے جڑی ذات ساری کائنات نو پالن والی ہے۔ اللہ اکبر، اس ذات دا کیا کمال۔ اللہ پاک نے فرمایا نزل الفرقان، اس ذات نے نازل کی۔ یار تھوڑے دے دے آواز دی کھول دے، میں بار بار کہاں چنگا نہیں لگاں گا، کھول دے آواز تھوڑی جی۔ پولیس والے لے گئے تو میں بھی نال ہی جانا ہے، نہ پریشان ہو پولیس والے تو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا نزل الفرقان، قرآن نو کس نے نازل کیتا؟ اللہ اکبر، رب نے نازل کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے قرآن نو فرقان کہہ دیتا۔ مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ فرقان دا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرقان دا معنی ہے فرق کرن والی کتاب۔
اسلام اور کفر دے درمیان فرق کرن والی کتاب، ہر چھوٹے بڑے دے درمیان فرق کرن والی کتاب، حلال اور حرام دے درمیان فرق کرن والی کتاب اللہ پاک نے اگر بنائی ہے تو قرآن نو بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن کتنی عظمت والا ہے، جی میں اس قرآن نو نازل کرن والا رب عظمت والا ہے، اے میں قرآن بھی عظمت والا اللہ دی ذات بھی لا عالمین اس قرآن کی بھاری آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رب نے اس قرآن نو عالمین بنا دیتا ہے، یعنی کہ ذکر نو عالمین بنا دیتا ہے۔ اس قرآن نو صرف مکے والے واسطے نہیں، صرف مدینے والے واسطے نہیں، صرف شام والے واسطے نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا اس کتاب نو میں رب نے ساری کائنات واسطے عالمین بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کتاب نو اس فرقان نو میں رب نے نازل کیتا اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تے نازل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے وہ کتنی عظمت والا پیغمبر ہے۔ اللہ پاک دا قرآن بول اٹھیا، اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رب نے اس پیغمبر نو دو جہانہ واسطے رحمت بنا دیتا ہے۔ اسے واسطے بابا سمسام بول پیا، میں نو بابا سمسام یاد آ گیا کیونکہ میرے سامنے بڑے بڑے بابے بیٹھے، سٹیج تے بھی بابے بیٹھے تے سامنے بھی بابے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی بھی بابے نو مندے آئے، اسی بھی بابے نو بولے جے کو سننا لگے پچھلے بھی بول پاؤ، گوڈے چھوڑ کے بول پاؤ۔ میں 3:30 بجے چھوڑ جاتا انشاءاللہ اس جلسے نو۔ بولو بابے نو مندے ہو، جیڑا بابے نو نہیں نہ مندا وہ اپنے عقل دا بھی علاج کروائے۔ اسی بابے نو مندے ہیں پر کیڑیاں بابے نو مندے ہیں؟ بابے سمسام ورگے بابے نو مندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چمٹے کھڑکاون والے بابے نو نہیں مندے، ڈھول کٹن والے نو اسی مندے نہیں ہیں، چمٹے بینڈ باجے بجاون والے بابے نو اسی نہیں مندے، اسی تا انہاں بابے نو مندے ہیں جنہاں بابے دا تذکرہ تے عظمت رب دا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے 50 کہانی ڈبے 8 9 50 میرے کان میں آواز نہیں پہنچ رہی، مینوں نہیں مزہ آ رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جس بابے دی عظمت رب دا قرآن بیان کرے اسی تو اس بابے نو مندے ہیں۔ بابے کی ہو جائے؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بابے نو مندے آئے جنہ بابے نے تذکرہ رب دا قرآن کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بابا سمسام بول پہ آخر ہے جہانا دی رحمت کہا کوئی نہ سکدا محمد درتبے نو۔ بولو بولو۔ جہانا دی رحمت کہا کوئی نہ سکدا محمد درتبے نو پا کوئی نہ سکدا۔ ختم نبوت دا سلار آیا نبوت دے بوہے روح مارے آیا پچھوں نبی جگ تھے آ کوئی نہ سکدا محمد درتبے نو پا کوئی نہ سکدا۔ شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو اسمان ول کر کے تیر وانگو چند ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہ سکدا محمد درتبے نو۔
محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے پھرن پیر جگتے جنہیں نے برسات ڈڈیا دعوے ہزاراں تے پگان وڈیا پر روڑا نو کلمہ پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ پاک نے فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے قرآن نو نازل کیتا اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اللہ اکبر بندہ کتنی عظمت والا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن بول اٹھیا اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير پاک نے فرمایا کہ پاک میری ذات جس ذات نے کیا کیتا اسرا بعبدہ اسرا بعبدہ اور جس نے اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرا کروا دیا اج تو تے میں بھی سیرا کرتے آئے اج مولوی بھی سیرا کرتے ہیں اج چودھری بھی سیرا کرتے ہیں اج پیر بھی سیرا کرتے ہیں اج امام بھی سیرا کرتے ہیں اج سنی تے وہابی بھی سیرا کرتے ہیں لیکن مسلمان میں نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے سیر کروا دیتی کتو سیر کروا دیتی مسجد حرام دے وچوں گھن کے اللہ پاک مسجد اقصی دے اندر لے آیا اللہ اکبر مسجد اقصی تک اللہ پاک نے بس نہیں کی تھی اللہ پاک نے سب آسمانہ دیا سیر کروا دیتیاں اللہ اکبر عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی جس وقت اللہ پاک نے سیر کرائی اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ اکبر سیر واسطے اللہ پاک نے کس چیز کا انتخاب کیتا اج تو میں تے انتخاب کر دیا ہے کہ سکائی دے دی بڑی بس ہوے ہینو بس ہوے ڈیو بس ہوے بس چلے داخلے آئے ریل دا سفر ہوے بڑا آرام دہ ہوندا ہے اس تو بھی اتا بس چلے ساڈا دل کرتا ہے کہ ہوائی جہاز ہوے اللہ اکبر ہوائی جہاز سے اڑ کے پوری دنیا دیا سیرا کریے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ اکبر کسی بس دا دنیا دی کسی سواری دا انتظام نہیں کیتا بلکہ اللہ پاک نے جنت دے وچوں براق بھیج دیتا اس براق نو لے کے آون والا کوئی بندہ نہیں ہے اس براق نو لے آون والا کوئی نبی نہیں ہے کوئی پیر نہیں ہے کوئی فقیر نہیں ہے اس براق نو لے کے آون والا کوئی چودھری تو کوئی سردار نہیں ہے بلکہ اس براق نو گھن کے آون والا جبرائیل فرشتہ ہے براق لے کے آ گئے کتھے لے کے آئے مسجد بولو مسجد حرام مسجد حرام جب مسجد حرام براق لے کر کے آئے سبحان اللہ ادو اللہ پاک نے نبیوں نو کہہ دیتا او میرے نبیوں او میرا آدم پیغمبر او میرا نوح پیغمبر او میرا ابراہیم پیغمبر میرا موسیٰ پیغمبر میرا اسحاق پیغمبر میرا عیسیٰ پیغمبر میرا یونس پیغمبر میرا الیاس پیغمبر میرا زکریا پیغمبر میرا یونس پیغمبر سارے پیغمبروں اللہ نے اطلاع دے دیتی کہ میرے پیغمبروں میرا نبی مسجد حرام دے وچوں چلنا دے تے اقصی دے وچ آونا ہے تے جدوں اقصی دے وچ آونا ہے اقصی دے وچ پہنچن تو پہلے تسی پہنچ جاؤ تسی جا کے میرے آمنہ دے لال محمد کریم دا استقبال کر استقبال واسطے اللہ نے نبیوں نو بھیج دیتا اس واسطے میں داسنا کہ لے کے سواری سے جبریل آیا سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ
لے کے سواری سی جبریل آیا. منظر ہوئے گا جبرائیل سواری لے کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا آقا سواری آ جائے, یہ سواری دے تے بیٹھ جاؤ. لے کے سواری سی جبریل آیا, چم چم کے تلیاں تے سائنوں جگایا. لے کے سواری سی جبریل آیا, چم چم کے تلیاں تے سائنوں جگایا. کرو سونا جلدی تیاری تے لمبڑا سفر ہے, سارے رسولان دا مدنی فخر ہے. ساقی ہے کوثر تے شاف محشر ہے, سارے رسولان دا مدنی فخر ہے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے کیا عظمت کیا مقام عطا کر دیتا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اے میرے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں رب نے توڑے تے قرآن نو نازل کر دیتا ہے, فرقان نو نازل کر دیتا ہے. اس فرقان نو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا لیکون للعالمین نذیرا. اللہ اکبر. اللہ پاک دا قرآن, اس قرآن کی کتنی عظمت ہے. اللہ پاک دا قرآن بول اٹھیا. اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ پاک نے فرمایا اگر اس قرآن میں نازل کرتا پہاڑاں دیتے, پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے. اللہ اکبر. دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اس قرآن میں نازل کرتا پہاڑاں دیتے, پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے. اللہ اکبر. اگر اس قرآن میں نازل کرتا زمین دیتے نازل کرتا زمین بھی پھٹ جاندی. اگر اس قرآن میں نازل کرتا مردے دیتے تو مردے بھی میں رب دے حکم دے نال بولنا شروع کر دیتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس قرآن نو پہاڑاں سے نازل نہیں کیتا, اس قرآن نو میں زمین دے نازل نہیں کیتا, اس قرآن نو اللہ اکبر, اس قرآن نو میں رب نے اللہ اکبر مردے دے نازل نہیں کیتا. تیسرا مقام اللہ پاک دا, اللہ پاک دا قرآن بول اٹھیا. اللہ پاک نے فرمایا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللہ پاک نے فرمایا ارزنا الامانۃ علی السماوات. اس قرآن نو میں, اس امانت نو میں رب نے جے کر اسمانہ دیتے نازل کرن کا ارادہ کیتا, اسمان نے بھی انکار کر دیتا, زمین نے بھی انکار کر دیتا کہ اسی اس قابل نہیں ہے. اللہ پاک نے اس قرآن نو نازل کیتا اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. کس وقت نازل کیتا کہ میرا محبوب پیغمبر لیکون للعالمین نذیرا. اس قرآن نو ساری دنیا دے سامنے سنائندا چلا جا, کیونکہ میں رب نے قرآن نو نذیر بنا دیتا ہے. اور جی اللہ پاک نے قرآن نو نذیر بنایا ہے, ایویں اللہ پاک نے محمد کریم نو بھی نذیر بنا دیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نذیر ہون دی. اللہ پاک دا قرآن بول اٹھے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ پاک نے فرمایا میں رب نے کیا کیتا
محمد رسول اللہ نو بھی نذیر بنا محمد کریم نو کیا بنایا بولو بولو کیا بنایا نذیر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رب نے محمد کریم نو بھی نذیر بنا دیتا تے جڑی کتاب محمد کریم دے سینے دے تے نازل کی دیے اس کتاب نو بھی میں رب نے بولو بولو اللہ دی ذات بھی عالمین تے محمد رسول اللہ دی ذات نو بھی اللہ نے عالمین بنا دیتا ہے تے جڑی کتاب محمد کریم دے سینے تے نازل کی دیے اس کتاب نو بھی عالمین بنا دیتا ہے اللہ اکبر تے جس شہر دے اندر اللہ پاک نے اس کتاب نو نازل کیتا اللہ اکبر رب نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین شہر مکے نو بھی عالمین بنا دیتا اللہ اکبر کتنا شان والا مکہ کتنا شان والا مکہ ہے اور جنہیں شان والا مکہ ہے اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شہر اللہ اکبر مدینے نو بھی اللہ بنا دیتا مکہ بھی اللہ تے مدینہ بھی اللہ اکبر محمد کریم بھی اللہ محمد تے آون والی کتاب بھی اللہ نے کیا بنا دیتی اللہ بنا دیتی اس وقت اللہ پاک نے فرمایا نذیر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رب نے کیا کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رب نے اس پیغمبر محمد کریم نو نذیر بنا دیتا ہے صرف مکے دے اندر ڈراون والا پیغمبر نہیں ہے صرف مدینے والے نو ڈراون والا پیغمبر نہیں ہے بلکہ ساری کائنات نو ڈراون والا پیغمبر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈران والا کہ اللہ نے جڑی آسمان تو کتاب نازل کی دی ہے قرآن اس کتاب نو بھی اللہ نے نذیر بنا دیتا ہے نبی بھی نذیر قرآن بھی نذیر اللہ اکبر اور اگر اللہ پاک نے ایک اور عظمت بیان کی تھی اللہ پاک نے فرمایا بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا فرمایا کہ میں رب نے اس پیغمبر نو سراج منیر بنا دیتا ہے روشن چراغ پیغمبر بنا دیتا ہے اس واسطے میں تو آخدا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جو بولتا ہے منہ سے قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا مصور جس کی یہ تصویر ہے اللہ مصور بھی بنا لے اللہ نے تصویر بھی محمد کریم دی بڑی اللہ بنا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ مصور بھی بنا اللہ نے تصویر بھی محمد رسول اللہ دی بڑی اللہ بنائی اللہ پاک نے محمد کریم دی سیرت نو بھی اللہ بنا دیتا تے محمد رسول اللہ دی صورت نو بھی بڑا اللہ بنا دیتا سیرت دے لحاظ نے نال بھی نبی لا ریب ہے صورت دے اعتبار دے نال بھی نبی بولو لا ریب ہے سیرت دے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے صورت دے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے اور بندہ جس وقت کلمہ پڑھتا ہے آخدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ دے اندر سیرت رسول ہے محمد رسول اللہ دے اندر سورت رسول ہے سورت جو ہے سیرت تو جدا نہیں ہے سیرت جو ہے سورت کے کل جدا نہیں ہے بندہ کہے کہ میں تو صرف سورت محمد نو مننا
بات بن جائے گی؟ بولو بولو، آخری جملے نے اللہ اکبر، بات بن جائے گی؟ بندہ کہے کہ میں تو سیرت ہی مننی، بس سورت مصطفیٰ نو مننا، پھر بھی بات دونوں چیزاں لازم ملزوم ہیں پئیاں، سیرت دے نال پیار کر، سورت دے نال پیار کر اور سیرت تے عمل کر. جدو سیرت تے عمل کرے گا دنیا بھی تیری